اتنا ورسٹائل قسم کا انفارمیٹیو یوٹیوب چینل بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ ایسا ہے کہ جب میں جرنلزم میں آیا تو میں نے سوچا کہ وہ کون سا فیلڈ ہے جس کو چوز کیا جائے جہاں پر بہت کم کام کیا گیا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ایون اخبارات، ٹی وی، دونوں پہ نیگیٹیوٹی بہت بکتی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ پاکستان کا ایک مثبت پہلو بیچا جائے. پھر میں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی. پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے یا ایون اپنی معاشرت علوم کی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان بیش بہا قیمتی خزانوں سے مالا مال ہے، وہ واقعتاً ہے، لیکن ہم لوگ ایک بیڈ سیلز مین ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو نہیں بیچا. ہم اپنا 95% ٹائم اپنی 5% خامیاں اجاگر کرنے پہ ضائع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج ہم آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو بنیادی طور پہ تو ایک جرنلسٹ ہیں، لیکن انہوں نے ایک ریسرچر کے طور پہ اپنا یوٹیوب چینل رچ پاکستان ود عبد الرحمان بنا کے ایک اپنا مقام بنایا ہے. آپ نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا ریسورسز موجود ہیں اور انہیں کس کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. جہاں ہمارے معاشرے میں بہت نیگیٹو باتیں ہیں اور بہت مایوسی والی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں ایسے شخص کی بہت ضرورت ہے جو ہمیں بتائے کہ پاکستان کے وسائل اور پاکستان میں اچھی خبریں کیا کیا ہیں. آئیے ملتے ہیں عبد الرحمان صاحب سے. بہت بہت شکریہ عبد الرحمان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جہاں اتنی نا امیدی ہے اور لوگ مایوس ہیں، اتنا ورسٹائل قسم کا انفارمیٹیو یوٹیوب چینل بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بھی. ایسا ہے کہ جب میں جرنلزم میں آیا تو میں نے سوچا کہ وہ کون سا فیلڈ ہے جس کو چوز کیا جائے جہاں پر بہت کم کام کیا گیا ہے. اگر کرائم رپورٹنگ میں چلے جائیں تو بہت اچھے کرائم رپورٹر ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بہت اچھے ہیں، ہر فیلڈ کے لوگ ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ایون اخبارات، ٹی وی، دونوں پہ نیگیٹیوٹی بہت بکتی ہے. بالکل ایسے مسالہ بہت بکتا ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ پاکستان کا ایک مثبت پہلو بیچا جائے جو کہ جنون ہے. پھر میں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی. میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نئی پرتیں کھولتا گیا. پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے یا ایون اپنی معاشرت علوم کی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان بیش بہا قیمتی خزانوں سے مالا مال ہے، یہ اور وہ واقعتاً ہے، لیکن ہم لوگ ایک بیڈ سیلز مین ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کو نہیں بیچا. ہم اپنا 95% ٹائم اپنی 5% خامیاں اجاگر کرنے پہ ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ جو ہماری 95% خوبیاں ہوتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس 5% ٹائم بھی نہیں ہے. تو میں نے اس کو فوکس کیا. جب تک میں مین اسٹریم میڈیا میں رہا میں نے اسی کو فوکس رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت ڈالی. پھر میں ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا تو پھر اسی کو لے کر آیا. میں کہ یار لوگوں میں نا امیدی بہت زیادہ ہے، اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے اس قدر پریشان ہوتے ہیں یار کہ اس ملک سے اچھی خبر آتی کوئی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر میں نے اس کو مزید ریفائن کیا. اس پروسیس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آفتاب صاحب جیسے استاد دیے، انہوں نے مجھے فائن ٹیون کیا، مینرزم سکھایا، چیزیں سیکھیں. تو اس کے بعد ماشاءاللہ میں اس قابل ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا خاص کہ میں اس کو اپنے طور پہ چلانے کے قابل ہو سکا. ماشاءاللہ آپ کی ریسرچ بہت زیادہ ہے اور آپ بہت انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اپنی ریسنٹ ریسرچ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کن کن ریسورسز پہ آپ نے ریسرچ کی ہے اور کن کن ریسورسز کو کیسے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی 90% ایسے پہلو نہیں ہے پاکستان کے جن کو ٹچ نہیں کیا. شاید 10% رہ گئے ہوں گے، وہ شاید میری کم علمی ہوگی. 90% کو میں نے کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت بڑے لیول تک ٹچ ضرور کیا، سیکھنے کی کوشش کی. اس کے اندر جو مجھے چیزیں دل کو لگی، ایک تو ہماری ریسورسز بہت بڑے اللہ نے ہمیں دیے ہیں. تیل اور گیس کے ذخائر ہیں جو انٹیپڈ ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر 9 بلین بیرل تیل کے ذخائر کا تخمینہ ہے، اور ہم اس کے لیے کوئی خاص تگودو نہیں کر رہے. یعنی کہ پچھلی حکومت جو گزری ہے نون لیگ کی، انہوں نے اپنے 5 سالوں کے دوران LNG امپورٹ کرنے پہ زور رکھا، جبکہ ایک بھی نیا بلاک تیل اور گیس کی تلاش کے لیے نہیں کھولا. اب اس حکومت نے کچھ جنبش ضرور کی ہے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ تھوڑے سلو ہیں، شاید چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، نہ جانے کب تک سمجھیں گے.
تو تیل اور گیس کا ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر میرا بڑا دل جاتا ہے. پھر ہمارے ڈیمز ہیں, اور ان ڈیمز کی دو وجوہات ہیں. لوگ شاید اس کو صرف بجلی کے لیے سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں بجلی سے زیادہ ڈیمز کا کام ہماری زراعت ہے. جو ہماری 65% مزدور لوگ ہمارے جو کسان ہیں, ہمارے ہاری جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. اگر پانی زیادہ آ گیا تب بھی, ڈیم نہیں ہے تو پانی ان کو بہا کے لے جائے گا. اگر پانی کم آیا تب بھی, کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے, بیچارے کیا کریں گے. پھر دوسرا فیلڈ میرے دل کے قریب ڈیمز ہیں, پھر بجلی ہے, پھر ایسی چیزیں ہیں جو ہم ضائع کر رہے ہیں. مثلاً ہمارے یہاں فروٹس اور ویجیٹیبلز دنیا کے اعلیٰ ترین معیار کے ہوتے ہیں. یعنی آپ کسی سے بھی چیلنج کر کے دیکھیں, دنیا میں سب سے بہترین آم پاکستانی آم ہے. آپ بھی ٹرائی کریں, پاکستانی آم سے اچھا اللہ نے آم پیدا کیا ہی نہیں. ہمارا انور رٹول, ہمارا چونسا, اس سے اچھا آم کائنات پہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قدرت ہے. لیکن ہم نے اس کو کبھی پروموٹ ہی نہیں کیا اچھے طریقے سے. ہم نے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنایا ہی نہیں کہ ہم اس مارکیٹ میں جا کے اس کو سیل بھی کر سکیں. آپ نے جتنی بڑی دکان میں چیز بیچنی ہے اس کی پیکنگ بھی اتنی اچھی ہوگی, لیکن ہماری پیکنگ آج بھی فرسودہ تھی. اب کچھ کمپنیاں, نئے لوگ آئے ہیں, انہوں نے اس چیز کو بہتر کیا ہے. تو اسی طرح ہمارا کنو بڑا لاجواب کنو ہے. ایون ہمارا امرود, اب دنیا کا آپ آم کھائیں تو آپ کو لگے گا آپ سیب کھا رہے ہیں. برازیلین آم کھا لیں, آپ انڈین آم کھا لیں, آپ ساؤتھ امریکہ کا آم کھا لیں, وہ آم صرف شکل کا آم ہے, اس کے اعمال آموں والے نہیں ہیں. تو ہمارا تو باقاعدہ آم شوگر کر دیتا ہے آپ کو. تو وہ چیزیں اس طرح کی, یہ مختلف پھر پیرائے ہیں. پھر کبھی کبھی فیزز انسان پہ آتے ہیں کہ آپ کا دل کر رہا ہے یار کہ میں سوچوں کہ ہمارے یہاں کوڑے کا بڑا مسئلہ ہے, کوڑا کرکٹ بہت زیادہ ہے, گاربیج کلیکشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو اس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو پھر وہ جب میلان کس طرف ہوتا ہے, کوئی ایک ہفتہ 2 ہفتہ کس طرح میلان چل پڑا, یا آپ کے ذہن میں کچھ چیز اٹک گئی, تو ریسرچر کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ چیز اٹک جائے نا, پھر اس کو سکون نہیں آتا جب تک اس کو سالو نہ کر لیں, وہ کسی فیلڈ کا بھی ہو. پھر اس میں اللہ تعالیٰ پھر نئی جہتیں ڈالتا جاتا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. آپ کو امید بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی ہم ایک معاشی بحران سے گزرے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا وہ ریسورسز ہیں جن کو پراپرلی یوٹیلائز کیا جاتا اگر, تو ہم اس بحران سے اتنا افیکٹ نہ ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, ہماری تمام تک کوتاہیوں کے باوجود اور حکومت کی جو بھی انکمپٹنسی تھی اس کے باوجود, حکومت نے بڑا اچھا ٹیکل کیا. اس سے بہتر میرا نہیں خیال ہو سکتا تھا. یعنی کہ ہم دنیا کے ان چند ممالک میں تھے جنہوں نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کھول دیا. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کسی کا گلا دبایا ہوا ہے, آپ نے پوری معیشت کا گلا دبایا ہوا ہے. ایسے ہی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو انوالو کیا. ہماری بیوروکریسی کمزور تھی, ہم نے فوج کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے, ان کا انفراسٹرکچر استعمال کیا. ہم نے ٹارگیٹڈ ایریاز کو لاک کیا, وہاں پر لاک ڈاؤنس کیے, وہاں پر لوگوں کو انہانس کیا. پھر اب دیکھیے کہ انڈیا -25% گروتھ پہ چلا گیا, -25% پہ, اور ہم -0.4% پہ گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, حالانکہ ہم ان سے کہیں پیچھے ہوا کرتے تھے. ہم سے کتنی بڑی اکانومی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہتر ڈیسیجن لیے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے انڈیا میں تقریباً 90,000 سے 1 لاکھ کیسز روزانہ آنا شروع ہو گئے ہیں. انڈیا دوسرا دنیا کا سب سے بڑا کرونا افیکٹڈ ملک ہے. وہاں 90,000 ہمارے ہمسائے میں کیسز آ رہے ہیں, ہمارے پاس 500-550 کیسز آ رہے ہیں. صرف اللہ کا کرم ہے اس میں. کچھ تھوڑی بہت ہماری حکومت کی کاوشیں ہیں, ہماری عوام بھی کچھ اس میں اچھی سوچ ہے, ان کا عمل ہے, تو ہم نے اس کو اچھا ٹیکل کیا میری ذاتی رائے میں. مختصر انداز میں یہ آپ بتائیں کہ کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کر کے یا کن ریسورسز پہ فوکس کر کے ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا بڑا $1 ٹریلین کویسچن ہے. جی, سب سے پہلا آپ کا انرجی کا ایک ایسا فیلڈ ہے. اگر آپ انرجی کو سارے کام چھوڑ کے, تیل, گیس, آپ کی بجلی, انرجی میں بڑی 3 چیزیں آتی ہیں, اگر آپ انہی کو فوکس کر لیں تو آپ اگلے 1 سال میں ملک کی معیشت کو کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کے ان چیزوں کا بل تقریباً $16 ارب سے $20 ارب کے درمیان آتا ہے. اس کے اندر لیکیجز بہت ہیں, چوری چکاری بہت ہے, مہنگی خریداری ہے, اس میں گھپلے ہیں, کرپشن ہے, یہ وہ ہے, راستے کے نقصانات بہت ہیں. یعنی آپ سمجھیے کہ ایک بجلی بنی ہے مظفر گڑھ میں, وہ آپ کے گھر آتے تک اگر 100 یونٹ تھی تو آپ کے گھر آتے تک راستے میں لائنز اتنی گھٹیا کوالٹی کی ہیں, وہ 80 یونٹ رہ گئی ہے. تو 20 یونٹ کو کسی نے تو پورے کرنے ہیں نا. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا فوکس ایسا ہے جس کے اندر سے آپ $8-10 ارب سال کے بچا سکتے ہیں.
اور آپ نے $6 ارب کے لیے IMF کا یہ سائن کیا تھا تمام معاملہ. تو یہ اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ اس $8-10 ارب کے کوشن سے آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی کو آپ R&D پہ لگائیے, اس کے اندر سے آپ صرف $1 ارب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لگا دیں, آپ اسرائیل سے آگے نکل جائیں گے. اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. گورنمنٹ کا تو فرض ہے کہ وہ ان سب ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کی طرف آئے, لیکن ایک عام عوام اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہے ان ریسورسز کو استعمال کرنے میں, یا اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے عام عوام میں سب لوگ ہی شامل ہیں. اس میں ہمارے تاجر بھی ہیں, صنعت کار بھی ہیں, عام مزدور بھی ہے, کسان بھی ہے. تو میں شروع کرتا ہوں صنعت کاروں سے, تاجروں سے. ہمارے ہاں ان صنعت کاروں کے پاس, تاجروں کے پاس بہت پیسہ ہے. اتنا پیسہ ہے ان کی بڑی تعداد کے پاس, ان کو پتہ نہیں لگانا کہاں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی میں انویسٹ نہیں کرتے. دنیا میں جو بڑے صنعت کار ہیں, بڑے تاجر ہیں, وہ اپنے آمدن کا ایک بڑا حصہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر کے ٹیکنالوجی کے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں. موبائل مینوفیکچرنگ میں چلے گئے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں چلے گئے, روبوٹکس میں چلے گئے. ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ نہیں. ہمارا جو صنعت کار ہے یا تو وہ پلاٹ لے لے گا, ریئل اسٹیٹ بنا لے گا کوئی نہ کوئی, یا پھر بہت تیر مارے گا تو اسٹاک ایکسچینج میں چلا جائے گا یا فیکٹری لگا لے گا. ان کو ان روایتی چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. کیوں؟ جب آپ ٹیکنالوجی میں جائیں گے نا, تو یعنی جتنا ٹائم میں آپ ایک شرٹ سیتے ہیں اور $10 کماتے ہیں, اتنی دیر میں ہی آپ ایک موبائل فون بنا کر $100 کما سکتے ہیں. اب ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے $10 کمانے ہیں کہ آپ نے $100 کمانے ہیں. تو یہ فرق ہے. اسی طرح آپ لیپ ٹاپ پہ چلے جائیں, آپ جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں, الیکٹریکل کارز آ رہی ہیں, یہ پورا ریولوشن آ رہا ہے جس کو ہم 5th انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. یہ ریولوشن اگر آپ اس ٹائڈ پہ چڑھ گئے تو آپ دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے, اور اگر آپ نہ چڑھے تو پھر آپ بھول جائیں کہ اگلے 100 سال آپ اسی طرح سسکتے رہیں گے, کبھی کسی سے امداد لیتے ہوئے اور کبھی کسی سے بھیک مانگتے ہوئے. پاکستانی معیشت کو, کیونکہ آپ کی ریسرچ ہے اس پہ کافی, پاکستانی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ہماری معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو ہماری تیل, گیس اور انرجی کی ہماری امپورٹ ہے. ہم اپنی ضرورت کی 70% توانائی امپورٹ کرتے ہیں دنیا سے, عرب ممالک سے. اگر ہم اس توانائی کو ملک میں پیدا کرنا شروع کر دیں, ہم کر سکتے ہیں ہر لحاظ سے الحمدللہ. بجلی ہم سورج سے بنا سکتے ہیں, ہوا سے بنا سکتے ہیں, 1 لاکھ میگا واٹ تو پانی سے بنا سکتے ہیں, 3.5 لاکھ میگا واٹ ہم ہوا سے بنا سکتے ہیں, 30 لاکھ میگا واٹ ہم سورج سے بنا سکتے ہیں. ہم پورے ایشیا کو بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ ہے ہم اس پہ فوکس کریں. پھر تیل اور گیس پہ فوکس کریں, مقامی ذرائع سے پیدا کریں. یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بعد آپ کو ایک اتنا بڑا کشن مل جائے گا کہ آپ دنیا کے دبئی چھوڑ کے آپ سنگاپور کہیں گے کہ تم کہاں کھڑے ہو, ہم آپ سے بہتر ہیں. عبدالرحمن صاحب, آپ کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بہت ہی کلیئر کٹ انداز میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ ابھی بھی ہماری تیل اور گیس نکالنے کی جو ایک کہہ لیں کہ ریشو ہے وہ باقی دنیا کی نسبت کمپیریٹیولی 3 گنا زیادہ ہے. تو پھر ہم اس پہ صحیح طریقے سے کام کر کے اس کو کارآمد کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ہماری حکومتوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی, کیونکہ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. یہ فوری طور پہ اس میں کمیشن بھی نہیں ملتا جو حکومتوں کو چاہیے ہوتا ہے, ہمارے سیاستدانوں کچھ کو چاہیے ہوتا ہے. اس میں رزلٹس بھی 5 سال بعد آتے ہیں, کیونکہ اس کا لمبا پروسیس ہے. آپ نے ایک ایریا 100 کلومیٹر کے علاقہ کسی کو دے دیا, اس میں اسٹڈیز ہوتی ہیں مختلف قسم کی, 2D سیسمک, 3D, پھر اس کے چارٹس بنتے ہیں, میپس بنتے ہیں. تو وہ کوئی 5 سال بعد وہ چیز آن لائن آتی ہے. تو ہمارے یہاں جو بھی پروڈکٹ بنایا جاتا ہے وہ سوچا جاتا ہے 1-2 سال میں مکمل ہو کے ہمارے اگلے الیکشن تک کارآمد ہو جائے. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے اگلا الیکشن نہیں دیکھنا, ہم نے اپنی اگلی نسل دیکھنی ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اب کچھ حکومتی حلقوں میں یا ہمارے بیوروکریسی میں بھی یہ سوچ بڑھنے لگی ہے کہ اب ہم نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے. ہمارے ہاں ڈسکوری ریشو بڑھنے کی 2 بڑی وجہ ہیں. ایک تو ہمارے ہاں ویسے بھی ڈرلنگز کم ہوتی ہیں, ہم بہت پھونک کے قدم رکھتے ہیں. دنیا بہت زیادہ ڈرلنگز کرتی ہے, اس وجہ سے ان کی ریشو کم ہے. ہم ڈرلنگز بڑی پھونک کرتے ہیں, بہت کنفرم ہو تو ہم ڈرلنگ کرتے ہیں, ہم رسک بہت کم لیتے ہیں. دوسرا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے. ہمارے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جیسے فاٹا پورا بھرا پڑا ہے, اس کے اندر کوئی 2 ارب بیرل تیل کے ذخائر کا تخمینہ ہے, 2 بلین بیرلز. ہمارا بلوچستان ہے, اس میں کچھ 6 بلین بیرلز کا کہا جاتا ہے, 3 to 6 بلین بیرلز. یہ علاقے ہمیشہ سے شورش زدہ رہے, یہاں پر حالات اچھے نہیں رہے تو ڈرلنگز نہیں ہو سکی. اب وہاں پر ایک کمپنی نے ایون بلوچستان کے ساؤتھ میں کلات کے اندر ایک بہت بڑی ڈسکوری کی ہے گیس کی. 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کا ایسٹیمیٹ ہے ان کا
یہ انیشل اسٹیمیٹ ہے، اس میں ان کا خیال ہے اس میں بھی آئل 15 سے 18,000 بیرل روزانہ کا آئل بھی نکلے گا. تو یہ ڈسکوریز اس لیے نہیں ہو سکی کہ حالات خراب تھے، اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے. کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک نہیں چاہتے تھے کہ یہ بھی پاؤں پہ کھڑے ہوں. کیوں؟ یہ ایسا سویا ہوا شیر ہے جو جب پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو باقیوں کو آنکھیں دکھائے گا. تو کہتے ہیں کہ ان کو امداد دے کر ان کے حالات خراب کرا کے ان کو چپ رکھو. کیوں؟ یہ ہم سے بہتر لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سے ٹیلنٹڈ قوم ہے. اگر یہ تمام تر نامساعد حالات میں ایٹم بم بنا سکتے ہیں، اگر دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں، اگر دنیا کی بہترین آئی ٹی کی فیلڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اگر یہ دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں، گریجویٹس ان کے ہمارے ڈاکٹرز امریکہ میں جا کے ان کو پریشان کر سکتے ہیں، یار پاکستانی ڈاکٹر اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ قوم کیا کرے گی؟ تو اس وجہ سے کچھ ہماری اپنی بھی ناکامیاں بہت ہیں، ہر ڈرامی ہماری اپنی نیگیٹیوٹی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ملغوبہ تھا جس وجہ سے ہم نے اپنے پوٹینشیلس کو آج تک کبھی اس کی لمٹ کراس نہیں کی، لمٹ کو ٹچ کرنے کا سوچا بھی نہیں. آپ کے ریسرچ کے ریسورسز کیا ہیں اور آپ اس کو اتھینٹک رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جی ریسورسز میرے بڑے وائڈ ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جو بھی اتھینٹک ہو، جیسے آپ سمجھ لیجیے اگر کوئی فگرز ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں سرکاری اعداد و شمار دنیا بھر میں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ جب بھی کوٹ ہوگا تو یا تو سرکار کوٹ ہوگی یا اس کے مقابلے میں اتنا ہی تگڑا UN کا کوئی ادارہ یا اس طرح کے بڑے تگڑے ادارے کوٹ ہوں گے. ہیلتھ کا ایشو اگر آیا تو میری کوشش ہوتی ہے پاکستان کے بڑے اخبارات، بڑے جرنلز، بڑی پبلیکیشنز، بڑے ریسرچ پیپرز جو دنیا، ہاں اس کے بعد پھر ہماری یونیورسٹیز میں بڑی بڑی ریسرچ ہو رہی ہیں، ان ریسرچ پھر ہمارے لوگ پرسنل لیول پہ کر رہے ہیں، پھر کئی عالمی ادارے ہمیں ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ یار آپ کے یہاں یہ چیز موجود ہے. ان کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے یہ تیل اور گیس میں USAID نے پیسہ لگا کے پاکستان کو بتایا کہ آپ کے پاس 9 بلین بیرل تیل ہے، 2050 کھرب کیوبک فٹ گیس ہے آپ لوگوں کے پاس. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے، کراس چیک بھی ایک عام کامن سینس کے پرائے پہ رکھ کے، یار اگر یہ کہا جا رہا ہے تو از اٹ پاسبل کہ ایسا دنیا میں یہ نہ ہو نا کہ ہمارا سائز اتنا چھوٹا ہو، ہم کلیم کر رہے ہوں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ریسورسز ہیں، کنٹراڈکشن نہ آ جائے نا. تو وہ چیزیں کر کے کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ تمام اتھینٹک سورس جو دنیا میں ریسرچ میتھڈالوجی کے پروفیسرز ہیں، جو ریسرچ کے اصولز ہیں، اس کے مطابق اس پیرائے پہ جو میکسیمم ہو سکے ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے اوپر ہم اپنی ریسرچ ورک کو بیس کرتے ہیں اور پھر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ انٹرویو تمام لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.